بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل. ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے چیف آف دی آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو اس وقت امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں. اور ان کا یہ دورہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے ہماری آئندہ کی پولیٹیکل جو ڈائریکشن ہے، جو ہماری اکنامیکل ڈائریکشن ہے، وہ واضح ہو جائے گی. اور اس وقت ملک میں جو سیاسی حالات پیدا ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. تو ہم لوگ اس حوالے سے بڑے امید ہیں. ظاہر ہے مسلح افواج کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے، بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی نظریاتی اور فزیکل سرحدوں کا. ظاہر ہے کہ انہوں نے دفاع کرنا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ کنسرن جو ہے بہت ویلڈ ہے کہ ملک کی جو سیاسی ڈائریکشن ہے وہ ایک مرتبہ طے ہو جانی چاہیے. ویسے بھی اگر اس وقت حالات کا جائزہ لیا جائے تو مناسب یہی ہے کہ rather than putting all our eggs in same basket, we have to see our benefits. ہمارے فائدہ کس میں ہیں، ہمارے نقصان کس میں ہیں. ہر ایک قوم، چاہے وہ چائنا ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، ہر کوئی اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے فائدوں کو دیکھ رہا ہے. اب وہ وقت چلا گیا کہ کسی ایک بلاک کا حصہ بن جاتے تھے اور کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بنتے تھے. اب آپ کو اپنا ڈائیورسیفائڈ فرینڈشپ رکھنی ہے. آپ کو اپنے جو بھی ریسورسز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کے مقاصد ہیں، تو اپنا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مطلب ایسے اسٹیریوٹائپ اور کسی ایک طرف نہیں ہونی چاہیے، ملٹی ڈائمینشنل سوچ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاہے وہ کیئر ٹیکر حکومت ہو یا عسکری قیادت، وہ تقریباً تمام ملکوں کو یکساں اہمیت دے رہی ہے، رشیا ہو، چائنا ہو یا امریکہ ہو. تو ہمیں بھی اسی لحاظ سے آگے بڑھنا چاہیے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ دورہ جو ہے وہ انشاءاللہ میرے خیال میں ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بہت ہی اہم کردار ادا کرے گا. تو ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ زیادہ تر ہمارا اس وقت عدلیہ کے گرد گھوم رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پہ آج کل میاں نواز شریف ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف جو بھی زیادہ تر مقدمات ہیں وہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری عدلیہ کا بڑا کردار ہے. کل جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ آیا، پی ایم ایل این کے حوالے سے، کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تمام تر کیسز سے بری ذمہ ہو گئے اور اب وہ ایک پاکستان کے معزز شہری ہیں. اور وہ جو ان کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ جی وہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں، تو وہ ساری چیزیں صاف ہو گئی. تو اس حوالے سے پی ایم ایل این کے لیے کل ایک بہت اچھا دن تھا. پی ٹی آئی ابھی تک ان کے لیے کوئی پازیٹیو نیوز میری نظروں سے تو نہیں گزری ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اسی طرف اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی اپنی پولیٹیکل اسپیس کریٹ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، مختلف اسٹریٹجیز اپنا رہی ہے. کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ پرو یا کبھی اسٹیبلشمنٹ کی اینٹی بیانیاں دیتی ہے. پھر آپ نے پچھلے دنوں راؤ انوار صاحب، جو کہ ہمارے زرداری صاحب کے بڑے نزدیکی ساتھی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی آواز اٹھائی زرداری صاحب کے خلاف. تو there is lot of things which are going on, but I must say that the federation should be strengthened. Establishment کو بھی چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ ہماری جو وفاق ہے اس کو ہم مضبوط کریں. ہمارے یہاں تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ وفاق کو بالکل بھی نہیں دیکھ رہے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کو. جبکہ 18ویں ترمیم کی روح یہ تھی کہ جو پاور ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جائے گی، بلدیاتی سطح کے اوپر جائے گی. وہ تو ہوا نہیں، لیکن جتنے بھی فنڈز وغیرہ آتے تھے، تقریباً 54% جو 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی ایوارڈ بنتا تھا، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور صوبوں کو ٹرانسفر ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں لگتا ہے، کہاں نہیں لگتا ہے. اور ایک اور جو ہے وہ کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا تھا. تو اس حوالے سے میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں کہ جو ہے وہ فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے. چاہے کوئی بھی آپ ملک دیکھیں، وہاں اگر فیڈریشن مضبوط نہیں ہے
تو وہاں پہ پولیٹیکل آپ کو انسٹیبلٹی بھی نظر آئے گی اور اکنامکلی بھی وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جو بھی فنڈز ہیں دیٹ شوڈ بی ڈائریکٹلی ٹرانسفر ٹو دی لوکل گورنمنٹ. اس حوالے سے قانون میں جو بھی ترمیم کرنی ہے وہ کریں تاکہ لوکل سطح کے اوپر جو نمائندے ہیں ان کو بھی تھوڑا پاور ملے اور وہ ایکسس میں آئیں جن کو ریسورسز چاہیے جو عام عوام ہیں. ورنہ ایم ایل ایز ایم پی ایز کہاں ملتے ہیں الیکشنز کے بعد. تو ہمیں جو ہے وہ ایک طرف تو فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہماری نہ صرف یہ کہ سیاسی ضرورت ہے بلکہ معاشی ضرورت بھی ہے. کیونکہ اگر بجٹ کے میں فگرز کی آپ کے ساتھ بات کروں تو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 7,500 روپے جو ہے وہ 7,500 ارب روپے وہ صرف اور صرف سود کی مد میں جا رہے ہیں. اب وہ الٹیمیٹلی فائدے صوبے اٹھاتے ہیں, سود جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فیڈرل حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ یا تو صوبوں کو ٹرانسفر کرے یا پی ایس ڈی پی پہ کٹ نہ لگائے یا جو ہے وہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سود کا اس کو ختم نہ کرے. تو ٹیمپریرلی طور کے اوپر بھی اس کا حل مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے اور جو ڈائریکٹلی فنڈز پی ایس ٹی پی کے حوالے سے ہیں وہ جو بلدیاتی سطح کے اوپر ڈائریکٹ ٹرانسفر کرے اور جو ہمارے فیڈرل محکمے ہیں وہ جو ہے وہ خود اس کو ان طریقے سے چیزوں کو کرے. اس سے کرپشن میں بھی کمی واقع ہوگی اور ہماری فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سب کو مل جل کرنا فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی تو سمجھیں ہم بھی مضبوط ہیں, ہمارا ملک بھی مضبوط ہے. لیکن اگر ہماری فیڈریشن مضبوط نہیں ہے اور صوبے مضبوط ہو رہے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی پھر مزید جو ہے وہ چیزیں خراب ہونے کی طرف جائیں گی. تو آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ جو ہماری پولیٹیکلی جو اسٹانس ہیں یا پولیٹیکل جو ہماری ایفیلیشنز ہیں وہ ساری اپنی جگہ پہ ہیں. صوبوں کو لیجسلیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ایز فار ایز فائنانس از کنسرن, ایز فار ایز جنرل ایڈمنسٹریشن از کنسرن, یہ جو ہے وہ بلدیاتی لوگوں کا ڈومین ہے اور بلدیاتی لوگوں کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے. پروگرام آج کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جوائن کیا قمر زمان قاہرہ صاحب نے, ان سے ہم بات کریں گے موجودہ پولیٹیکل سینیریو کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں نواز شریف تقریباً تمام کیسوں سے بری ہو گئے ہیں اور ایک پاکستان کے معزز شہری کے طور پہ اب جو ہے وہ انہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اس سے پہلے تو بہت ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی عدالت سے وہ ایبسکونڈر ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو قاہرہ صاحب. سر یہ میاں نواز شریف صاحب کو جو کل جو ہے وہ تمام تر مقدمات میرے خیال میں ان سے بری ہو چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سزا دی گئی تھی, میں اس بات کا ہمیشہ سے دائی رہا ہوں اور اس کا جو ریڈریسل ہونا چاہیے تھا. یہ ایک اچھا عمل ہے, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو سب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے سر کہ جو میاں صاحب کی جو بریت کا فیصلہ ہے یہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے. اس سے انصاف کا بول تو بالا ہوگا جب عوام کو انصاف ملے گا. خواص کو انصاف تو ملتا ہی ہے اور ملتا بھی اس طرح ہے کہ جب کسی کی مرضی کے حالات ہوتے ہیں یا وہ طاقتوروں کا منظور نظر ہوتا ہے تو ان کی ساری ہو جاتی ہے, ادارے بھی عدالتیں بھی. اور وہی ہے جب ان کی نظر میں معذوب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے. یہی ہمارا آج تک کا چلن ہے کہ ایک حکمران جب بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے, وہی ادارے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں, وہی عدالتیں ان کو سزائیں دیتی ہے اور پھر وہی عدالتیں ہوتی ہیں, وہی ادارے ہوتے ہیں, چیزیں پوزیشنیں بدلتی ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ قانون تو نہیں ہوتا. آئی پی پی اور پی ایم ایل این جسے پیپلز پارٹی بھی شروع سے جو ہے وہ بی ٹیم کہہ رہی تھی اور اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد تو یہ چیز اور واضح ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو بھی پنجاب میں جو ہے وہ کوئی اتحادی ڈھونڈنے پڑیں گے یا پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا ایکشن یا حکمت عملی ہے ان کی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو وہ فیصلہ کرے گی جو ہمیں سوٹ کرے گا اور ہم اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو خود کو طاقتور کہتے ہیں
جو کل مجھے بڑا حیران لگا کہ میاں صاحب کل قوم سے خطاب فرما رہے تھے. عمران خان صاحب جب حکومت سے نکالے گئے تو وہ جب بیٹھ کے اس طرح قوم سے خطاب فرماتے تھے تو ہم سارا ان کا تمسخر اڑاتے تھے کہ یہ ابھی تک وزیر اعظم کے موڈ میں ہی ہے. کل ایسی صورتحال میاں صاحب نے بھی پیدا کر دی کہ وہ بھی وزیر اعظم کے موڈ میں بیٹھ گئے. الیکشن جیتے تو بشک بنے 100 بار بنے, ان کا حق ہے, لیکن اس سے پہلے ہی اس فضا میں چلے جائیں. اتنے طاقتور ہوں تو اتحاد نہیں کیے جاتے. ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اپنے ممبر جو ہیں ساری سیٹیں جیتے, ساری نہیں تو اکثریت جیتے. یہ تو ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے, لیکن اتحاد, اور وہ اتحاد بھی خاص طور پہ جب الیکشن سے قبل, وہ اتحاد تو جماعتیں تبھی کرتی ہیں جب وہ کمزور ہوتی ہے, جب ان کی کمزوری واضح ہوتی ہے. تو آپ سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم اور پگاڑا لیگ سے اور قوم پرستوں سے اتحاد کر رہے ہوں, آپ پنجاب میں بھی کاف لیگ اور آئی پی پی سے اتحاد کر رہے ہوں, آپ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی اتحاد کر رہے ہوں, تو یہ اتحاد بنیادی طور پہ اس بات کے غماز ہیں کہ یہ جماعتیں اتحاد کرتی نہیں ہیں, ان کے اتحاد کرائے جاتے ہیں, اور کرانے والے سب ساری قوم کو پتہ ہے کون. جنوبی پنجاب میں بقول دوسمت کھوسہ صاحب, ان کے ایریے میں تو پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ اپیرنٹلی کافی مستحکم لگ رہی ہے, لیکن یہ اپر پنجاب میں جو ہے وہ اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہیں کہ اپر پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے کوئی اچھا پرفارم کرنے جا رہی ہے یا نہیں, چونکہ آپ کے بھی تعلق جو ہے وہ اپر پنجاب سے بھی ہے, تو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا. جی یقیناً وہاں پیپلز پارٹی ایک بہتر پوزیشن میں ہے اور انشاءاللہ بہت بہتر پرفارم کرے گی. یہاں بھی سینٹرل پنجاب میں بھی آپ دیکھیے گا 2018 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا بہت بہتر پرفارمنس ہوگی انشاءاللہ. کائرہ صاحب, اس حوالے سے مزید آپ کی کیا حکمت عملی ہے جو آپ نے پنجاب سے جو امیدواران خاص طور پہ بالائی پنجاب سے فائنلائز کرنے تھے, کیا وہ امیدوار آپ نے فائنلائز کر لیے ہیں, فہرستیں ان کی تیار ہو گئی ہیں, اور کون کون سے پرومیننٹ لوگ ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ ٹکٹس کی اپلیکیشن لے لی ہوئی ہے, پہلے بورڈ ہوئے ہیں. سابقہ جو الیکشن جب شیڈول آیا تھا تو اس وقت کے ہمارے پاس آلریڈی کچھ شارٹ لسٹ موجود ہے, اور ابھی جب الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے تو وہ کر لیں گے جلدی انشاءاللہ. درخواستیں آ گئی ہیں, پارٹیز پہ اپنا فیصلہ کر رہی ہیں. کائرہ صاحب, یہ راؤ انوار صاحب نے پچھلے دنوں بڑے انکشافات کیے ہیں اور زرداری صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں, یا سندھ میں کرپشن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ سندھ تو کرپشن کا گڑھ ہے اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور آپ ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ لیاری کے میرے جو کارکن ہیں یہ نعرے بڑے اچھے تخلیق کرتے ہیں, اور انہوں نے کارکن نے ان کو نعرہ سنایا تھا تو انہوں نے وہ نعرہ لکھ دیا, ٹویٹ کر دیا کہ نواز شریف تیرے جان ساتھ, وہ جو ان کے بشیر میمن اور راؤ انوار. جی بعد راؤ انوار صاحب کو اچانک یاد آ گیا کہ پیپلز پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ راؤ انوار کن کے آدمی ہیں, کن کے بہاف پہ کام کرتے رہے ہیں, اور آج ایک خاص موقع پہ ان کی لانچنگ کیوں کی گئی. نہیں تو سر, یہ راؤ انوار صاحب کو پھر کن کا آدمی سمجھا جائے, کیونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے راؤ انوار بہت قریبی دوستوں میں سے ایک تھے, تو یہ ایک دم سے کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ راؤ انوار صاحب ایک دم سے انہوں نے اپوزٹ اسٹانس لے لیا اور جو ہے وہ دوسری پٹڑی پہ نکل گئے, اور کیا ایسی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آئندہ راؤ انوار صاحب کے اس طرح لوگ ہیں تو راؤ انوار صاحب کے ٹائپ کے مزید بھی لوگ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کے دوست نہیں جی, زرداری صاحب کے وہاں ان کے جہاں پہ ہماری حکومت تھی وہاں تو ایک آفیسر تھے, اور وہ جب ان کے خلاف عدالتی کیسز ہوئے تو ان کو کون لے کے گیا, وہ کہاں رکھے گئے, وہ کس طرح ان کو یہ فیسلٹیز دی گئی, اس کے بعد بھی آپ کا یہی گمان ہے. اچھا سر, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے؟ کوئی شبہ والی بات نہیں ہے سر, بہت ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں, یہ اتحاد جو بنوائے جا رہے ہیں, اور میری جماعت کا تو بڑا واضح موقف ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تھے تو اس کے اور کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہی ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. باقی جماعتیں بھی کلیم کر رہی ہیں, ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈوگر صاحب کل پی ایم ایل این کو تو کلین چٹ مل گئی ہے اور میاں نواز شریف تقریباً تمام ہی کیسز سے باعزت بری ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے آئی پی پی کے لیے ایک لمحہ خوشیاں ہے، یعنی خوشی کا لمحہ ہے، یا واٹ از آئی پی پی تھنکنگ اباؤٹ دس؟ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا رول آف لا کی بات کی ہے، اور اس میں کافی چونکہ ماضی میں یہ چلتا رہا کہ کوئی غالباً کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں، تو میرا یہ اس میں ہمیشہ یہ ٹیک ہے کہ کسی بھی شخص کو سیاسی طور پہ وکٹمائز کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ جو بھی ہے اکراس دا بورڈ 24-25 کروڑ عوام ہے، تو ہمارا ہر شہری کے لیے سیم پوائنٹ ہے۔ اگر عدالتوں نے اس چیز کو کیا ہے ایڈریس، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی آج کل قانونی اور آئینی بحران میں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو انصاف ملا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح انصاف ملنا چاہیے؟ اگر کوئی کام غلط اس وقت ہوا تو وہ بھی ناجائز ہے، اگر آج بھی کچھ کام غلط ہو رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ پھر اوبیسلی آج سے 2-4 سال کے بعد پھر آج کے اس حالات کے اوپر تبادلہ خیال ہوگا، پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس وقت جاتی ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس فار آل یہ سارے قصے کلوز کر کے، اور قانون اور اس کی عدالتوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جائز فیصلے ہونے چاہیے، اور فیصلے وہ ہوں جو صحیح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو آج مطلب قطع نظر 9 مئی کے واقعات کے علاوہ وہ تو سب کو پتا ہے کہ جو جاتی ہیں اس دن پورے ملک میں ہوئی، جس طرح فوجی اداروں پہ حملے ہوئے اور شہیدوں کے مجسمے گرائے گئے، وہ تو ہر حالت میں ایک کنڈیمیبل ایکٹ ہے، تو اگر اس سے ہٹ کے کوئی سیاسی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سر، پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی میں جو ہے وہ رہنماؤں کو تو ایک طرف، اب تو وکلاء کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، تو وکلاء نے تو میرے خیال میں کوئی 9 مئی کے حوالے سے انوالو نہیں تھا، اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو کافی سارے ایسے لوگ بھی گرفتار ہیں جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس حوالے سے آئی پی پی جو ہے وہ کیا اسٹانس رکھتی ہے؟ نہیں، جو ہماری استحکام پاکستان پارٹی ہے، ہمارا آج کے یہ جو پکڑ دکڑ ہے، جو گرفتاریاں ہیں، ہمارا اس سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی الیکشن کمیشن، یہ تو اس وقت اگر کسی نے کرنا ہے تو جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت اثر ہے نون لیگ کا، ظاہر ہے پھر یہ ساری چیزیں کل کو آنے والے وقتوں میں پھر نواز لیگ کو ان سوالوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اگر آج آپ کروائیں گے تو پھر کل آپ کو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے، تو بس اس کو میرا خیال ہے کہ سیاست میں بہت زیادہ ٹالرنس کی ضرورت ہے، ہم بہت آگے چلے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تک پہنچ گئے ہیں، تو تھوڑا ان چیزوں کو پرسنلائز سے ہٹ کے ایک دوسرے کے لیے ہمیں افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے اس وقت ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو مہنگائی ہے، وہ تو غربت ہے، وہ تو بے روزگاری ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مجبور ہو کے ملک چھوڑنے کو پہ مجبور ہو چکے ہیں، تو یہ ایس آئی ایف سی کو تو میں تو پہلے دن سے ہم نے ویلکم کیا ہے، جو بھی اس وقت آرمی اس میں رول پلے کر رہی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ڈالر بھی 30-35 روپے نیچے آیا، اور نیکسٹ نیوز جو ہے کہ 28 تاریخ کو اسی مہینے کی کنونشن سینٹر میں اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک ملک گیر ذمہ دار اور کسان وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، جن کو وزیر اعظم پاکستان اور وہاں پہ گیسٹ آف آنر کے طور پہ آرمی چیف بھی ہوں گے، اور جو مزدور جو ہمارے زراعت ایک بہت ہمارا ایک اہم شعبہ ہے جس کو بہت بری طرح نگلیکٹ کیا گیا ہے کچھ عرصے سے، کھاد کے لیے لوگ پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایک انٹریکٹیو سیشن کریں گے، اور اس کے اندر مجھے امید ہے کہ تمام اداروں کو بتایا جائے گا کہ درست طور پہ کام کیسے کرنا ہے، تو میں تو ان تمام چیزوں میں آرمی کے رول کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کے بغیر شاید ہماری بدقسمتی سے جو بیوروکریٹک ہمارا سیٹ اپ ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہے کہ دے کانٹ ٹیک اینی اگریسو ایکشن، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ انتخابی اتحاد کے حوالے سے ہم تو خیر شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہے، اور مطلب دونوں کے جو ہے وہ مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے بھی چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر فیصلے بھی کر رہی ہے، تو آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ آئی پی پی کے لیے فائدہ مند ہوگا؟
دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ جو استحکام پاکستان کا جو الائنس ہے یہ فطری ہے. ہمارے پاس بے شمار الیکٹیبلس ہیں اور چونکہ یہ جماعت بالکل نئی ہے تو ابھی اس کو ضرورت ہے کہ یہ مل جل کے کسی اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ آگے چلے. بلکہ مستقبل میں بھی تمام جو لائک مائنڈیڈ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں ملنے میں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہماری پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر ہم تو انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم نے تو عمران خان کے بھی جتنے بے شمار فیصلے تھے کہ جن کو ہم ایز اے پارٹی انڈورس نہیں کرتے تھے. ہم میں سے کوئی ایم پی اے نہیں چاہتا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا جائے. ہم میں سے کوئی ایم این اے نہیں چاہتا تھا کہ ریزائن کیا جائے. مگر جو قیادت نے فیصلہ کیا اس پہ سب نے اگری کیا. کسی نے بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس میں سے پیچھے ہٹے. تو آج ہم چونکہ استحکام پاکستان کے ساتھ ہیں, جو پارٹی فیصلہ کرے گی امید ہے کہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کرے گی تو ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی. تو جیسے ہی پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں بظاہر شروع ہو گئیں. تو ایک تو یہ بتائیے کون کر رہا ہے. دوسری طرف راؤ انوار صاحب نے بڑے انکشافات کیے ہیں سندھ میں کرپشن کے حوالے سے. حالانکہ وہ زرداری صاحب کے دست راز سمجھے جاتے تھے اور بڑے منظور نظر لوگوں میں سے تھے, لیکن ان کی طرف سے بھی اس قسم کا اسٹانس آنا یہ بڑا حیران کن ہے. تو آئی پی پی کا موقف بیان کریں اور آپ ذاتی طور پہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ ان کو کم حصہ دیا جائے. معذرت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں. جو کچھ تھا انہوں نے 2008 کے بعد اس کا بیڑا گرک کر دیا. جو پارٹی پنجاب میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی چند مخصوص سیٹوں کے علاوہ. اب ان کو اور لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہیے؟ مطلب ہمارے سے ہاتھ کھڑے کروانا چاہتے ہیں. ہم میں سے جب کوئی شخص نہیں جانا چاہتا وہ کیوں جائے, وہ اپنی مرضی کرے. ہم ایک علیحدہ جماعت کے طور پہ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سندھ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کوئی ایسے ایکشن ہو رہے ہیں, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, کوئی بلاول صاحب کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہو کہیں جانے سے, کچھ بولنے سے. جو دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں, جہاں پہ دل کرتا ہے جلسہ کرتے ہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, ان کو اور کیا چاہیے. نہیں, راؤ انوار صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے تو بڑی میسو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. تقریباً کچھ 700 ارب روپے کی کرپشن سندھ میں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ راؤ صاحب کا شاید ضمیر جاگ اٹھا ہو بہت کچھ کرنے کے بعد. تو اب یہ تو وہی مل کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں آئے اور انہوں نے کیوں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. معذرت کے ساتھ اس میں تو بہت ساری سچائی لگتی ہے کہ جو واقعی ایسا ہو رہا تھا سندھ کے بارے میں بے شمار لوگ شور کرتے تھے کہ 15 سال سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں 2-3 دفعہ سندھ جانے کا اتفاق ہوا. شرم آتی ہے جیسے آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں, جو آپ کراچی کے اندر جو پورا کھکت آپ دیکھتے ہیں, تو کیسے انہوں نے اربوں روپے کے فنڈز وہ کدھر گئے. آپ ان کے دیہات میں چلے جائیں, پکی سڑکیں نہیں ہیں, لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے, اسکولس نہیں ہیں. لوگ تو وہاں پہ موسٹلی دیہات میں تو غربت کی سطح سے بہت نیچے رہ رہے. کیا راؤ انوار نے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں کی. باقی آئی ڈونٹ نو, وہ تو ظاہر ہے وہ خود ہی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ کیوں منظر عام پہ آیا اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی. اچھا, تھوڑا سا پولیٹیکل اگر ہم سینیریو کی بات کریں تو آئی پی پی کو پنجاب میں آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں اور کتنی ایک سیٹیں جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ جیت جائے گی؟ کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ الیکٹیبلز بھی ان کے ساتھ ہیں. تو کیا پی ایم ایل این کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ دیکھیں, جب تک یہ لسٹ پبلک نہیں ہوتی, ڈسکلوز نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی شیئر نہیں کر سکتا کہ ہم کتنی سیٹس پہ بارگین کر رہے ہیں. یہ تو جب اس کا کچھ فگر آئے گا تو اتنا مجھے پتا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس بہت اچھے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں, اس میں ایک تھوڑا سا لوگ اس کو مکس اپ کرتے ہیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے پنجاب میں کہ جی وہاں پہ میکسیمم لوگ ہار گئے تھے. اس وقت کی وجوہات بہت مختلف تھیں. ایک تو عمران خان نے 20 کے 20 حلقوں میں جلسے کیے, لوگوں کو موبلائز کیا. پھر عمران خان نے بہترین کینڈیڈیٹ پٹ اپ کیے. پھر ہم جتنے ممبرز تھے پارلیمنٹ کے ایک ایک حلقے میں 40 ایم پی ایز نے جا کے ایم این ایز نے کیمپین کی, ان کے رشتہ داروں, مطلب ہم نے بہت زیادہ ایگزرٹ کیا اس میں. اور جس دن پولنگ ہو رہی تھی اس دن ہم سارے ایکس منسٹرز ایم پی ایز 2-3 پولنگ اسٹیشن کے ہم انچارج لگے ہوئے تھے. آج تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں کوئی ٹیم ہی نہیں رہے گی. جو ان کی ساری لیڈرشپ ہے یہ واپس 2012-13 کی صورتحال میں چلی گئی ہے. تو ایک حلقے میں ایک ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو کم از کم 500 لوگوں کی ٹیم کی ضرورت. میں آپ کو بالکل تھوڑا سا فگر بتا رہا ہوں. تو یہاں پہ تو اب صورتحال ایسی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو کولیشن ہوگی نون لیگ کی اور آئی پی پی کی تو یہ میجورٹی سیٹس جیت جائیں گے.
سر مالی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت فیڈریشن یا وفاق کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر بے تحاشا برڈن ہے اور اس کے اوپر ریسورسز بالکل بھی اویلیبل نہیں ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو صوبے تقریباً 54% جو ہے وہ NFC کی وجہ سے جو ہے وہ ریونیو کا لے جاتے ہیں اور وہ آن گراؤنڈ اپیرنٹلی نظر نہیں آتے اور ضلعی سطحوں پر ٹرانسفر نہیں ہوتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے سارا انتظام اگر فیڈریشن اپنے ہاتھ میں لے لے، صدارتی نظام کی اگر میں بات کروں تو، اور جو فنڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی بلدیاتی سطح کے اوپر ڈسپرس کیے جائیں، تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ مزید جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ورک ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا، اچھے طریقے سے ہوگا اور فیڈریشن کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور وفاق بھی جو ہے وہ اس سے کام کی طرف گامزن ہوگا؟ کیوں آپ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ انڈیا میں ایک بڑا بہترین ان کا ڈیموکریسی کا سسٹم چل رہا ہے اور وہاں پہ صدارتی نظام نہیں ہے. وہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہی ہے. وہاں پہ الیکٹڈ ان کے ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اور ایک وزیر اعظم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ اونس آف ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ لوگوں کے ووٹ لے کے ہلکے سے آئے ہوتے ہیں، ان کو گراس روٹ لیول پہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اکانومی کے تو اور ایشوز ہیں نا جی، اس میں تو کرپشن کے ایشوز ہیں، اس میں یہ جو بلیک مارکیٹنگ کے ایشوز ہیں، اس میں پلفریج کے ایشوز ہیں. آپ وہ بہتر کریں تو آپ کو صدارتی نظام کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں میں آرمی چیف اور وزیر اعظم گئے تھے، ان کو UAE سے اور کویت سے $35 ارب کمٹ ہوئے ہیں. اگر اس میں سے آگے بھی آگے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی. تو اسی تناظر میں جیسے میں پہلے SAFC کا رول کہہ رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں آرمی چیف اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے جو معاشی حالات ہے وہ بہتر ہو گیا، ایک دفعہ اسٹیبل ہو گئے تو پھر شاید آرمی کو اتنی زیادہ انوالومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اس وقت دورہ امریکہ کے اوپر ہیں اور ان کا یہ دورہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو IPP اس حوالے سے کیا سمجھتی ہے کہ ان کے اس دورے سے جو سیاسی اور معاشی اہداف حاصل ہوں گے تو ان سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یا اگر آپ کو کوئی انسائٹ اس کی ہوں تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے میرا تو وہ لیول نہیں ہے، نہ ہی میں تو اس آرمی سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تو جب وہ آئیں گے اور نیوز بریک ہوگی کہ وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی اور وہ اگر پبلک ہوتی ہیں تو پھر شاید اس پہ ہم کمنٹ کر سکیں. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. آپ کے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے میسیجز میرے پاس آتے رہتے ہیں اور میں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ میسیجز کرتے ہیں یا میل کرتے ہیں یا فیس بک وغیرہ کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں، میں بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کا. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوالٹی انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کی جائے، آپ لوگوں تک وہ انفارمیشن پہنچائی جائے جو نارملی جو ہے وہ پورے ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو نہیں ٹچ کی جاتی. اس کو میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.